اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ آج ہم اس ویڈیو میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا اسلام میں واقعی تجارت کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے یا نوکری کرنے کی، اور یہ ہم حدیث اور سنت کی روشنی میں کریں گے، اور ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ تجارت کی صورت میں کون سی چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے یا کون سے خطرات ہیں جس سے تاجر روزانہ کے بیسس پہ گزرتے ہیں۔ تو اس میں ہم سب سے پہلے یہ ایسی 5 چیزیں ہیں جس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے ہم پہلے ہجرے کے مدینہ میں چلتے ہیں۔ یہ پہلی ہجری کا مدینہ، اور اس پہ جو سب سے بڑا یا سب سے بزی بازار یا مارکیٹ ہے وہ بنو قینقاع کی مارکیٹ ہے، جس پہ یہودیوں کی اجارہ داری ہے، اور یہودی اپنے حساب سے کاروبار کرتے ہیں، اور سودی کاروبار بھی ہوتا ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کو مدینہ سے ایکسپیل کر دیتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہوتی ہے۔ اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے لیے ایک نئی مارکیٹ کی بنیاد ڈالتے ہیں جس کا نام ہے سوق المدینہ، اور اس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ کی بیسس پہ اس مارکیٹ کا دورہ کرتے ہیں، اور وہاں کے تاجروں کو اور کاروباریوں کو شریعت کے مطابق کاروبار کرنے کا درس دیتے ہیں، اور انہیں شریعت کے کاروباری اصول بتاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس مارکیٹ کا دورہ کرتے ہیں، اور یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کی روشنی میں مسلمانوں کو گائیڈ کرتے ہیں۔ تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ دیکھیں، کسی بھی ریاست کے لیے، کسی بھی ملک کے لیے مارکیٹ یا بزنس ایک بہت ہی پلر کی اور بیک بون کی حیثیت رکھتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ مدینہ کی مارکیٹ کی بنیاد ڈلی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کو فروغ دینے کے اقدامات کیے۔ اب ہم دوسرے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی 25 سال کی عمر میں تجارت شروع کی۔ انہوں نے 25 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ مکہ کی بہت ہی معزز اور امیر ترین خاتون تھی، ان کا کاروباری قافلہ لے کر شام گئے، اور انہوں نے اس تجارتی مشن پہ دوگنا منافع کمایا، اور اس سے پہلے دوسرے تاجروں کے بھی تجارتی قافلے لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جایا کرتے تھے۔ تو اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی تجارت کیا، اور تجارت میں دلچسپی رکھتے تھے، اور یہی نہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی وجہ سے صادق اور امین کے لقب سے جانے جاتے تھے۔ اچھا، تیسری چیز، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کی طرف میں لے جاؤں گا۔ اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کو کوئی فائدے کی چیز ہے تو اس کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے، اگر اس میں ناکامی ہو تو اس میں دوبارہ اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، اور دوبارہ اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ دیکھیں، اس میں بھی اس طرف انڈیکیشن جاتی ہے کہ کاروبار میں اگر کسی کو ناکامی ہوتی ہے ٹیمپرری بیسس پہ، تو اسے بھی چاہیے کہ تو اس کے لیے اس میں حکایت یا نصیحت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ کاروبار میں ناکامی کی صورت میں دوبارہ ٹرائی کرنی چاہیے یا دوبارہ کوشش کرنی چاہیے۔ ایک اور پوائنٹ دیکھیں، اسلامی تاریخ میں یا مدینہ کے ہجرت کے بعد مدینہ کے ریاست میں بہت سارے ایسے صحابہ کرام تھے جو جلیل القدر صحابی بھی تھے، جو عشرہ مبشرہ میں بھی ہیں، اور جنہوں نے بڑی کامیاب تجارت کی انہوں نے، جس میں سر فہرست حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اس کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بھی اس کے علاوہ بہت سارے صحابہ کرام ہیں جنہوں نے کاروبار کی، تجارت کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کبھی منع نہیں کیا۔ اور دیکھیں، صحابہ کی بات ہی کچھ اور تھی۔ صحابہ کرام یہ وہ صحابہ کرام تھے، گرچہ یہ بہت ہی مصروف اور بہت ہی کامیاب تاجر تھے، لیکن ہر غزوات میں شہید ہوتے تھے، اور اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کے اللہ کے لیے لڑنے کو تیار ہوتے تھے، تجارت اور معیشت کے علاوہ۔ لیکن یہ بات بڑی عیاں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اس بات کا اندیہ نہیں دیا ان صحابہ کرام کو کہ وہ اپنے کاروباری سرگرمیوں کو کم کریں، اور اسلامی یا دینی سرگرمیوں میں حصہ لینے کے لیے تجارت کو بند کریں۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی انڈیکیشن ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف اجازت دیتے تھے بلکہ حوصلہ افزائی کرتے تھے۔ اور وہ واقعہ بہت یاد ہوگا آپ سب کو کہ جب حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر مدینہ آئے، اور انہیں ایک صحابی نے، حضرت سعد بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اپنی آدھی جائیداد
دینے کی پیشکش کی کہ آپ اس آدھی جائیداد سے تجارت شروع کریں، تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے انہیں منع کیا، اور انہوں نے کہا کہ مجھے بنو قینقاع کی مارکیٹ کا رستہ دکھا دیں، اور انہیں بنو قینقاع کی مارکیٹ کا رستہ دکھا دیا گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تائید کی ان کے اس قدم کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دن یا بعد میں جیسے جیسے وہ انہیں کامیابی حاصل ہوئی تجارت میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوشی کا اظہار کیا۔ اور دیکھیں ایک اور بڑی انڈیکیشن کہ ایون قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ جب حج کا ذکر کرتے ہیں تو ایون اللہ رب العزت حج کے سفر کے دوران مسلمانوں کے تجارت کی اجازت دیتے ہیں۔ مطلب اس آیت کا مفہوم ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں کہ اگر کوئی مسلمان یا مومن حج کے سفر کے دوران تجارت کرتا ہے، یہ تجارتی ایکٹیویٹی میں حصہ لیتا ہے۔ تو دیکھیں ان 4 یا 5 باتوں سے بڑی اچھی طرح آیا ہے کہ دیکھیں اسلام میں نوکری کو منع تو نہیں کیا گیا، خدا نخواستہ نوکری حرام تو نہیں ہے، لیکن تجارت کی حوصلہ افزائی ملتی ہے۔ تجارت میں سنت نظر آتا ہے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی تجارت کی ہے۔ بہت بڑی چیز تاجروں کو یا کاروباریوں کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ دیکھیں کاروباریوں کا، تاجروں کے ایمان کا امتحان ڈیلی بیسس پہ ہوتا ہے۔ دیکھیں کسی نوکری پیشہ آدمی کو اس طرح روزانہ کے بیسس پہ امتحان سے نہیں گزرنا پڑتا۔ جو ایک بندہ تاجر ہے یا کاروباری ہے اس کو مختلف قسم کے امتحان سے گزرنا پڑتا ہے، مثال پر جھوٹ کے امتحان سے، جھوٹی قسم کھانے کے امتحان سے، اپنے مال کی میں مس ریپرزنٹیشن کی امتحان سے، مال کا عیب چھپانے کی امتحان سے، ذخیرہ اندوزی کے امتحان سے، پرائس مینیپولیشن کے امتحان سے۔ مطلب کاروبار کے اندر ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جس کا ڈیلی بیسس کا سامنا ہوتا ہے، اور ایک مومن تاجر، ایک مسلمان تاجر ان سب چیزوں کو اوائڈ کرتا ہے، اپنے آپ کو روکتا ہے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، جو کہ بہت مشکل کام ہے، اور اسی لیے اس کا اجر بھی بہت بڑا ہے۔ اور ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایماندار تاجر ہے وہ قیامت والے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے احادیث کے اندر ان امتحانات سے بچنے کے لیے بھی بہت سارے اقدامات بتائے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تاجر کو چاہیے کہ وہ ایماندار ہو، تاجر کو چاہیے کہ وہ باقاعدگی سے صدقہ کیا کرے ہر خرید و فروخت کے بعد، اس لیے کہ اس سے جو نادانستہ طور پہ جو لغزشیں ہوتی ہیں وہ معاف ہوتی ہیں، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر خرید و فروخت کے وقت شیطان اور گناہ حاضر ہوتے ہیں۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی تاجر فیاض ہے اور اپنا حق مانگنے میں نرم دل ہے تو یہ اس سے بہت بڑی اس کی سیونگ ہو جاتی ہے کہ وہ بہت سارے جو امتحانات ہیں اس سے بچ سکتا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث بہت مشہور ہے کہ ایک ایسا تاجر تھا جس کے پاس اس کے اعمال میں کچھ زیادہ نیکیاں نہیں تھی، لیکن اس نے اپنے ورکرز کو یہ کہا ہوا تھا کہ اگر وہ کسی سے اپنا حق مانگنے جائیں تو ان کو مہلت دیں، اور اگر کوئی بہت ہی مجبور ہو تو اس کو معاف کر دیں، اور اس کی بیسس پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا تھا۔ تو ان ساری چیزوں کو کنکلوڈ کرتے ہوئے تو یہ بات بہت تجارت کی حوصلہ افزائی ہے اسلام کے اندر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت نبوی کے اندر، لیکن کاروباریوں اور تجاریوں کا بہت سخت امتحان ہوتا ہے ڈیلی بیسس پہ ایک نوکری پیشہ آدمی کے مقابلے میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔